اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حق بات ہے۔ لفظوں کو آسان کرتے ہوئے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کو راہ بھی دکھلائی۔ راستے سے میری مراد نیکی یا بدی ہے۔ تو جو انسان نیکی کے راستے پر چلے وہ صدیوں یاد رکھے گئے، اور جو برائی کے راستے پر چلے ان کا انجام بھی بہت بھیانک ہوا۔ ہر جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے نان بنانے سیکھ لیے اور کاریگر بن گیا، اور دوسرے بھی انسان ہی ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ نہیں بنا سکتے، اگر بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو تمام مٹیریل، آٹا، تندور، آگ، یہ وہ خراب کر دیں گے اور روٹی بھی جل جائے گی، مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی خاص قسم کی مٹھائی بنانا جانتا ہے، کاریگر ہے، علم والا ہے، تو وہ بہترین اپنی پروڈکٹ دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور دنیا کو مزہ بھی دے گی اور اس پیش کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی گاڑی کا مکینک ہے، جب بھی کوئی گاڑی میں نقص واقع ہوگا تو ظاہر ہے اس کی ایکٹیویٹی رک جائے گی، تو وہ فوراً اگر کسی جاننے والے سے رجوع کرے گا تو وہ اس کو گاڑی میں کم وقت میں ٹھیک کر بھی دے گا اور اس کی کارکردگی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور کوئی لے لیں، مثال کے طور پر کوئی سلائی کا کام جانتا ہے، کاریگر ہے، اس نے باقاعدہ علم سیکھا ہے، اس کے پاس علم ہے، جب آپ اس کے پاس کپڑے لے جائیں گے تو وہ بہترین سوٹ تیار کر کے دے گا، اور اسی کی بنسبت اس جیسا ہی دوسرا انسان جب آپ اس کے پاس کپڑے لے جائیں گے تو وہ نہ تو آپ کا سوٹ آپ کے ناپ کے مطابق تیار کر سکے گا اور مٹیریل یعنی کپڑا بھی برباد کر دے گا۔ دنیا کی کسی چیز کی مثال لے لیں، کم سے کم تر چیز سے لے کر میزائل، الیکٹرانک ٹیکنالوجی، راکٹ، کوئی علم یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ علم اور ادنا سے ادنا علم، جو آدمی جس علم کا ماہر ہوگا اسی کے مطابق وہ خلق خدا کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب ہم اس مثال کو اپلائی کرتے ہیں حکومت پر، تو علم والوں کی حکومت اور جاہلوں کی حکومت، جاہل یاد رکھنا اس کو نہیں کہتے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو جس شعبے میں بھی ہو اس کے متعلق اگر وہ نہ جانتا ہو تو وہ جاہل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ 50 سال فیکٹریوں کے کاموں میں لگا رہا اور 50 سال بعد اس نے حکومت قائم کر لی، تو وہ کیسے انسانوں کی نفسیات کو جان سکتا ہے اور کیسے لوگوں کو قابو کر سکتا ہے؟ مذہب کا مطلب ہی یہی تھا، ادیان آنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ بے راہ روی پر چلے لڑاکے، گستاخ، دہشت گرد،
نیکی کو پسند نہ کرنے والے، برائی کو پسند کرنے والے، ان سب کو کنٹرول کرنا۔ پھر یہ کنٹرول کیسے ہوں گے؟ جب ان کی معاشی حالت درست ہوگی، کھانے کو ملے گا، پینے کو ملے گا، اوڑھنے کو ملے گا، رہنے کو ملے گا۔ جب ان کی معاشی حالت درست ہوگی تو انسان پرسکون ہوں گے۔ اسی لیے سب مذہبوں نے دولت کو جمع کرنا انسانیت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنا، نہ تو بہت گرے پڑے ہونا اور نہ ہی بہت امیر ترین ہو جانا، یعنی میانہ روی، درمیانہ درجہ اختیار کیا گیا۔ آج کے دور میں صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں پر یا تو کوئی زبردست حکومت میں ہے یا کوئی پیسے والا حکومت میں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو علمی درجات کی وجہ سے حکومت میں ہیں۔ ایک منیمم کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی میٹرک ہے تو وہ حکومت کر سکتا ہے، یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ میٹرک کے علاوہ ادیان کے متعلق بھی سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر مذہب پڑھ کر سائنس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح عام علم کو حاصل کر کے مذہب کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جتنے مذہب آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو معاشی، ذہنی اور کردار کی ترقی عطا کی جائے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ 50 سال کرکٹ کھیلتا رہا ہے اور اس کو حکومت 22 کروڑ کی حکومت دے دی گئی ہے، 2 لاکھ مربع میل کا علاقہ دیا گیا ہے کہ آپ اس کو سنبھالیں۔ وہ کیسے سنبھالے گا؟ اس کے پاس، وہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کی نیت پر شک نہیں ہے، نیت اس کی درست ہے لیکن طریقہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بیمار ہو اور سب گھر والوں کی نیت ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ جب ہی کسی وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ بچہ بھی صحت مند ہو جائے گا اور پورا گھر پرسکون ہو جائے گا۔ یہی حال ہے دنیا کا بھی۔ دنیا کے 99% ملکوں میں دولت کے زور پر حکومت میں آئے، ڈنڈے کے زور پر حکومت میں آئے، دھوکے سے حکومت میں آئے، مختلف ترکیبیں اختیار کر کے حکومت میں آئے۔ جب حکومت میں آئے تو پوری دنیا کا نظام گڑبڑ کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ملک کا نظام، افغانستان کا نظام گڑبڑ ہو گیا، نہیں، پوری دنیا کا نظام گڑبڑ ہو گیا اور پوری کی پوری دنیا اس کو درست کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ٹھیک نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتی نہیں ہے۔ جب تک معاشی برابری نہیں ہوگی، جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا، جب تک سچ کا معیار نہیں ہوگا تو انسان کیسے ترقی کرے گا؟ اور پستی اور ضلالت میں گرتا چلا جائے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی ترقی، کہاں سے ترقی کر لی ہے؟ ہمارے زمانے میں ایک آدمی کماتا تھا اور پورے گھر کا ڈگر اس پر چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں پورا گھر کماتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جاہل ایسی حرکتیں کرے گا جو بالکل نامناسب ہوں گی اور معاشرے کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ صاحب علم، سب سے پہلے مذہب کا علم رکھنے والے حضرات اور دنیاوی علم رکھنے والے حضرات اور شرافت پہ چلنے۔ آج پورے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی ہم شریف بندے کہاں سے تلاش کریں؟ اور تم بینکر تلاش کر لیتے ہو، جرنیل تلاش کر لیتے ہو، سیاستدان تلاش کر لیتے ہو، ڈاکٹر تلاش کر لیتے ہو، حکیم تلاش کر لیتے ہو، نقشہ نویس تلاش کر لیتے ہو، اچھے بندے نہیں آپ کو ملتے؟ ہر بندے کی روٹین اس کے علاقے میں موجود ہے، کیسا آدمی ہے، کیسا کردار ہے، دولت مند ہے، غریب ہے، چور ہے، قاتل ہے، ڈکیت ہے، سب کی تفصیلات بہترین طریقے سے مہیا ہے۔ ایک مجرم کو فنگر پرنٹ سے کھوج لیتے ہیں تو یہاں پر نیک آدمی نہیں ملتے۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ہم دنیا کو ان پڑھ، جاہل، لالچی، جھوٹے انسانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یہی ہماری تباہی کا سبب ہیں۔ تو پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے تمام انسانوں سے جو اللہ کے نائب ہیں،
عقل والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ملک کے لیے آگے لائیں جو مذہب کا علم بھی رکھتے ہوں، دنیا کا علم بھی رکھتے ہوں۔ دنیا کے علم میں انہوں نے BA بھی کیا ہو، حافظ قرآن بھی ہوں، حافظ الحدیث بھی ہوں، ایسے علماء موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک جس کو علم عطا کرتے ہیں اس کو کردار بھی دیتے ہیں۔ یہ علم نہیں، بیالوجی فزیالوجی نہیں، یہ علم نہیں ہے، علم دو ہی ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ایک ادیان اللہ کے بارے میں جاننا اور دوسرا اپنے بدن کے بارے میں جاننا۔ تو جب ایسے لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ملک، قوم، ملت، محلہ، صوبہ، سٹریٹ سب کی بہتری ہوگی اور آس پاس کے ملکوں کی بھی بہتری ہوگی۔ اس لیے اس بات پر غور کریں اور اس عاجز کی درخواست قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھا راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔